السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالت خولة یا رسول اللہ فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 28 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کو بیان کرنے والے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قالت خولۃ، قالا مانے کہنا، قالت خولۃ خولہ نے کہا۔ یہاں خولہ سے مراد خولہ بنت یسار، خولہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے والد کا نام یسار تھا، خولہ بنت یسار۔ وہی پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا ہے؟ فَإِن لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ، فَإِن لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ، لم يذهب نہ جائے، ان مانے اگر، ان مانے اگر، لم يذهب نہ جائے، الدم مانے خون، فَإِن لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ، اگر خون نہ جائے، یعنی خون کا اثر دھلنے کے بعد ختم نہ ہو بلکہ باقی رہے۔ اصل میں ایک سوال تھا، یہ حدیث جو مکمل ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے خون کے متعلق دھلنے کا جو طریقہ بتایا، تو اس پر صحابیہ نے سوال کیا۔ یہ پوری مکمل روایت اس طرح ہوگی کہ سوال یہ کیا کہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ خون کو ایسے صاف کرو، دھلو، ناپاکی کا جو خون کپڑے میں لگا ہے، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ، اگر خون نہ جائے، یعنی دھلنے کے بعد دھل دیے لیکن جو خون کی سرخی اور سیاہی ہے کپڑے میں دھلنے کے بعد بھی باقی ہے، یعنی اس کا رنگ باقی ہے، قال آپ نے فرمایا یکفیک الماء ولا یضرک اثر، یکفی کی تم کو کافی ہوگا، یکفی کی تم کو کافی ہوگا، الماء مانے پانی، یکفیک الماء پانی تم کو کافی ہوگا، یعنی پانی کپڑے پر بہا دیے، گرا دیے اور اس کو اچھی طرح دھل دیے، تو یہ پانی گرانا ہی، اس کو دھلنا ہی کپڑے کے لیے طہارت ہے، یہ پانی تم کو کافی ہو جائے گا، یہ پانی سے وہ حصہ پاک ہو گیا ہے۔ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ، وَلَا يَضُرُّكِ تم کو نقصان نہیں پہنچے گا، وَلَا يَضُرُّكِ اور تم کو نقصان نہیں پہنچے گا، أَثَرُهُ اثر مانے اس کا نشان، اس کا اثر، نشان، یعنی دھلنے کے بعد جو علامت رہتی ہے، پہچان رہتی ہے، تو اسی کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ، اس کا نشان یا اس کا اثر تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وَلَا يَضُرُّكَ اور تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، أَثَرُهُ اس کا اثر، یعنی پانی کا جو اثر ہے کپڑے پہ جو دکھ رہا ہے کہ کپڑا لال لال نظر آ رہا ہے، سرخی مائل ہے، تو اس وجہ سے کپڑا نقصان نہیں ہوگا، نہیں ناپاک نہیں ہوگا، یعنی دھل دیے، رگڑ دیے، صاف کر دیے، کپڑا پاک ہو گیا۔ اب دھلنے کے بعد جو اثر رہ گیا ہے اس کی وجہ سے کپڑا نقصان نہیں ہوگا، یعنی ناپاک نہیں ہوگا، پورا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اخرجہ الترمذی، امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے، وسندہ ضعیف اور اس کی سند ضعیف ہے۔ اصل میں یہاں پر ابن حجر یعنی صاحب کتاب جو ہیں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ سے سہو ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے اس روایت کے بارے میں کہا کہ روایت ترمذی کی ہے اور یہ سند کیا ہے، ضعیف ہے۔ معاملہ یہ کہ یہ روایت سنن ترمذی کے اندر نہیں ملتی ہے، تو روایت ضعیف ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہی جو روایت ہے خولہ بنت یسار رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں کہ انہوں نے سوال کیا تھا، یہی روایت دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اور ارواء الغلیل میں یا اس طرح ابو داؤد وغیرہ میں روایت موجود ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی روایت کیا ہے، صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ روایت ترمذی کی نہیں ہے بلکہ یہ روایت ابو داؤد کی ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قالت خولۃ، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن لَّمْ يَذْهَبِ الدَّمُ، اگر خون نہ جائے یعنی خون کا نشان باقی رہے تو کیا کریں گے؟ آپ نے کہا یکفیک الماء، پانی کا گرانا تم کو کافی ہوگا، یعنی پانی سے صاف کر لیے وہ کافی ہو گیا، کپڑا پاک ہو گیا، صاف ہو گیا۔ ولا يضرك اثره، اور اس کا اثر تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی پانی کا جو اثر ہے وہ باقی نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی دھلنے کے بعد، پانی لگا دینے کے بعد جو حیض کے خون کا جو رنگ باقی رہ گیا ہے کپڑے کے اندر دکھ رہا ہے دھلنے کے بعد، تو اس کا اثر تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی وہ کپڑا ناپاک نہیں ہے بلکہ دھل لینے کے بعد وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف نہیں ہے بلکہ صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی ہے لکھیے مستفاد میں یا فوائد حدیث میں، نمبر 1، گندگی جس جگہ لگتی ہے صرف وہی جگہ ناپاک ہوتی ہے، صرف وہی حصہ ناپاک ہوتا ہے، نہ کہ پورا لباس، پورا بستر، پورا کپڑا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نجاست کو پانی سے دھلنا ضروری ہے، نجاست کو، گندگی کو، ناپاکی کو پانی سے دھلنا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حیض کا خون ناپاک ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ حیض وغیرہ کا خون دھلنے کے بعد اگر اس کا اثر یعنی رنگ لباس پر باقی رہے تو کپڑا ناپاک نہیں مانا جائے گا، دھلنے سے، رگڑنے سے، پانی گرانے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات کیا معلوم ہوئی کہ حیض وغیرہ کا خون دھلنے کے بعد اگر اس کا اثر یعنی رنگ لباس پر باقی رہے تو کپڑا ناپاک نہیں مانا جائے گا بلکہ دھلنے سے، رگڑنے سے، ملنے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ عورتوں کو اپنے مخصوص مسائل سیکھنا چاہیے، عورتوں کو اپنے مخصوص مسائل سیکھنا چاہیے، اس میں شرم کھانا بری بات ہے، یعنی عورتوں کے جو اپنے مخصوص مسائل ہیں، حیض کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہیں، ان سب مسائل کو خاص طور سے عورتوں کو سیکھنا چاہیے، یہ عورت پر فرض اور ضروری ہے۔ اس میں اگر عورت شرم کھائے، نہ سیکھے تو گنہگار ہوگی، سیکھنا چاہیے۔ چھٹی بات معلوم ہوئی کہ صحابہ اکرام حدیث سمجھ کے پڑھتے تھے، حدیث سمجھ کر کے پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ حدیث اچھی طرح سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اہل علم سے، علماء سے پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے۔ چھٹی بات کیا معلوم ہوئی کہ صحابہ اکرام حدیث سمجھ کے پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ حدیث ہمیں اچھی طرح سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے، اور اگر جو سمجھ میں نہ آئے اس کو پوچھنا چاہیے، پوچھنے سے علم بڑھتا ہے، سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ساتویں بات یہ معلوم ہوئی خواتین کو بھی دین سیکھنا چاہیے، خواتین کو بھی دین کا علم سیکھنا چاہیے۔ جیسے ہمارے سماج میں ایسا لوگ سمجھتے ہیں کہ علم سیکھنے کا حق صرف مردوں کو ہے، لڑکوں کو ہے، لڑکیوں کو علم سے اور تعلیم سے محروم رکھتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا مردوں کو مکلف ہے کہ وہ علم سیکھیں، ایسے عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اس دین کا علم سیکھیں۔ ہاں، اس کے لیے وسائل چاہیے، انتظام ہونا چاہیے، تو خواتین کو بھی دین کا علم سیکھنا چاہیے۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی نماز کے لیے کپڑا مکمل پاک رہنا چاہیے، نماز کے لیے کپڑا مکمل کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ 10ویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ بہت سارے صحابہ کرام کے پاس صرف ایک ہی کپڑے، ایک ہی جوڑے رہتے تھے، اسی لیے وہ اس طرح کا سوال کرتے تھے اگر اس کا اثر نہ جائے تو کیا کریں، یعنی ہم کو نماز پڑھنا ہوگا تو کیسے کیا کریں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کپڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سابقین اولین صحابہ کرام بہت غریب تھے، زیادہ تر محتاج تھے، ان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی جوڑے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں کتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت سارے جوڑوں سے اور کپڑوں سے اور نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو مزید نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں پر نجاست کو دور کرنے اور گندگی کو دور کرنے کا جو باب ہے، تیسرا باب ہے بلوغ المرام کا، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ختم ہو رہا ہے۔ اب اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔